سر جس طرح نگران وزیر اعظم کے لیے سر ناموں کے اوپر غور کیا جا رہا ہے سر، تو اگر ان لوگوں کو بنا دیا جائے تو سر یہ جمہوریت کا مذاق نہیں ہے سر کہ جو اقتدار میں بھی ہے اور بعد میں نگران وزیر اعظم؟ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ میں پہلے آپ بتا دیں آپ کس جمہوریت کی بات؟ وہ جمہوریت جس نے آئین کو پامال کر دیا، وہ جمہوریت جو کہ آرٹیکل 224 کا ریفرنس دیتی ہے لیکن آرٹیکل 224 کو انہوں نے ٹوٹل تباہ کر دیا ہے، اس جمہوریت کی بات کریں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں نے نگران حکومت بنائی ہے کے پی میں اور اس میں کہتے ہیں کہ 3 تمہارے 6 ہمارے فلانے اس جمہوریت، کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص کو جب وہ گھر میں نہ ملے تو اس کے 13 سالہ بچے کو اٹھا لو؟ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ اگر گھر میں نہ ملے تو اس کی بیوی کو اٹھا کے ساتھ کر لو؟ آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ جمہوریت ہے کہاں؟ مطلب آپ مجھے وہ بتا دو کہ آپ نے فریج میں رکھی ہوئی ہے، آپ نے فریزر میں رکھا ہوا ہے، آپ نے کدھر رکھا ہوا ہے؟ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ اگر جمہوریت ہوتی تو الیکشنز آج سے 5-6 مہینے پہلے ہو چکے ہوتے۔ اچھا سب سے بڑی بات یہ، آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے دھانے پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بیٹھ رہا ہے۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ 2 صوبائی حکومتیں اس وقت الیکٹڈ نہیں ہیں، تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا کہ کس سینسس کے لحاظ سے یہ سینسس ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ نمبر 2، اب اگر پرانا سینسس ہے یا نیا سینسس ہے، آپ کو کم از کم آپ کو ایک 2/3 اکثریت چاہیے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لے کر آئیں۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لے کر نہیں آئیں گے، آپ کے الیکشنز نہیں ہوں گے، سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے، پریزیڈنٹ کے الیکشنز نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے دھانے میں بیٹھے ہوئے، لیکن جمہوریت ہوتی تو اس بات کی فکر ہوتی۔ سر نگران وزیر اعظم اگر سراج الحق صاحب کو بنایا جائے سر تو کیا اس سے دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، جو ایسنس آف نگران حکومت ہے وہ ہے کہ امپارشل گورنمنٹ۔ اب چاہے سراج الحق صاحب ہے جو کہ بہت اچھے انسان ہیں، بڑے نفیس انسان ہیں، لیکن ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، نہ بھی چاہتے وہ بائسڈ ہوں گے، وہ چیز اس ایسنس کے خلاف ہے۔ آپ نے اس ایسنس کے لحاظ سے دیکھیں، اب فار ایگزامپل بہت ساری چیزوں میں جب ہم اپنے مثالیں دیتے ہیں، اپنے بڑوں کی مثال دیتے ہیں، وہاں پہ ہوتا تھا کہ جب کوئی کسی بھی وجہ سے اپنے بچے یا جو ہمارے صحابہ اکرام ہیں، جو ہمارے خلیفہ ہیں، وہ وہاں سے ریکیوز کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے، میری پوزیشن کی وجہ سے یہ باعث نہ محسوس ہو۔ یہ نہیں کہ وہ باعث ہو سکتے، لوگوں کو نہ محسوس ہو کہ یہ باعث ہے، تو وہ بات ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں ایسنس ہے ہی نہیں، لیکن پھر اگین کس ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ نااہل ہے، یہ نکمے، یہ نکٹھو ہے، ان کا کوئی آئی کیو نہیں ہے۔ تھینک یو سر۔